آج کشمیر ڈے ہے، ہم کشمیر ڈے منا رہے ہیں۔ کس طرح منا رہے ہیں؟ لوگ منا رہے ہیں کشمیر ڈے ہے۔ 10 منٹ کی خاموشی کیا کشمیروں کے لیے حمایتی کا پیغام ہے؟ ہمارے اصحاب اقتدار کہتے ہیں کہ 10 منٹ خاموش ہو جائیں، 5 منٹ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ یہی مسلمان جس کو آج کہا جاتا ہے کہ 5 منٹ سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و ناموس کے لیے باہر نکلے تو فوری طور پر 4 شیڈول میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمیں عملی طور پر اس کے خلاف ایک راست اقدام ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے خلاف جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو، عالم اسلام کو فوری طور پر متحرک ہو جانا چاہیے۔ مسلمانوں کی بچیاں ذبح کر دی گئیں، پاکستان بڑا 70,000 سے زائد مسلمان بچیاں حاملہ ہو گئی بغیر شادی کے۔ ہم یہ درد کس کے سامنے روئیں؟ کشمیر میں بچیوں کا ذبح کر دیا گیا، فلسطین میں بچیوں کی چھاتیوں کو کاٹ دیا گیا، برما کے اندر بچیوں کے شرمگاہوں کو کاٹ دیا گیا۔ ہم یہ درد کس کے سامنے بیان کریں؟ ہم کس طرح کشمیر ڈے منائیں جب ہمارے برسر اقتدار لوگ اس کے خلاف متحرک نہ ہوں؟ ہم کس طرح اظہار یکجہتی کریں؟ یہ تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر کسی نے کوئی ایسی تقریر کی ہے، چاہے وہ کوئی برسر اقتدار کوئی شخص ہے یا کوئی بھی شخص ہے، تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں 10 سال کے بچے کو میں 15 منٹ بعد تقریر یاد کروا سکتا ہوں، تو یہ تقریریں کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ انسان عملی طور پر میدان عمل میں نکلے، عملی طور پر اس کے خلاف اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ایک راست اقدام ہونا چاہیے، ایک مثبت طریقے سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ مسلمانوں پر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو اس کے خلاف عالم اسلام کے اندر جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان کو عملی طور پر میدان عمل میں آنا چاہیے۔ اس چیز سے مجھے کوئی انکار نہیں ہے کہ آج یہ جو پرامن پاکستان ہے اس کے لیے افواج پاکستان نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آج یہ جو چمکتا لہلہاتا پاکستان ہے اس کے پیچھے پاکستان کے اداروں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہم نے ایک بڑی طویل جنگ لڑی ہے، بلکہ پوری صدیوں میں دہشت گردی کی سب سے طویل ترین جنگ ہماری فوج پاکستان نے لڑی ہے۔ ہمیں اس چیز کا کوئی انکار نہیں ہے کہ یہ جو آج امن ہے یہ ہمارے اداروں کی وجہ سے، یہ ہمارے افواج پاکستان کی قربانیوں کی وجہ سے، ورنہ آپ انڈیا کے حالات کا آپ کو نہیں پتا۔ 2 سال پہلے انڈیا میں مسلمانوں کے قبرستانوں سے بچیوں کو نکال کر ان کے ساتھ زنا کیے گئے۔ آج اگر ہماری عزتیں محفوظ ہیں یہ پاکستان کی فوج کی قربانیوں کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس چیز کا علل اعلان اظہار کرنا چاہیے۔ آج ہم کچھ معاملات سامنے رکھتے ہیں، اس میں تحمل مزاجی کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ لوگ جذباتی پن میں آ کر اداروں کے خلاف بول پڑتے ہیں، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، حالانکہ کچھ مسائل میرے سامنے وہی مسائل ہیں جن کا مجھے سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ایک ملک کو، ایک فوج کو پوری دنیا کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے اداروں کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ وفادار رہیں۔ آج ہماری عزتیں محفوظ ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ 40 منفی ڈگری گریڈ میں اگر کسی ماں کا بیٹا جمی ہوئی برف کے اوپر کھڑا ہے تو وہ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے۔ ہمیں تو منفی پہ نہ بھی آئے، 6-7 سینٹی ڈگری گریڈ پچھلے دن ہوا ہے تو لوگ گھروں سے ہی نہیں نکلتے تھے۔ وہ بھی کسی ماں کا بچہ ہے جو سرحدوں پر کھڑا حفاظت کر رہا ہے، وہ بھی کسی والدین کا بیٹا ہے، وہ بھی کسی ماں کا لختے جگر اور لاڈلا بیٹا ہے کہ جس کی لاشوں پر دشمنوں نے بم گرائے تو اس کی لاشوں کے ٹکڑے بھی نہ مل سکے۔ آج ہم اظہار یکجہتی کریں، اس سے کوئی انکار نہیں ہے،
لیکن میں اپنے اصحاب اقتدار کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عملی طور پر میدان عمل میں نکلے، عملی طور پر ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک قانون سازی ہونی چاہیے۔ ان کے حقوق کی پامالیاں کی جا رہی ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کی سب سے بڑی گنڈا گردی آج کشمیر میں ہو رہی ہے۔ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں عملی طور پر بھی میدان میں نکلنا چاہیے۔ ہم خود کیا عمل کر رہے ہیں؟ اس لیے اس چیز کا رونا رویا جاتا ہے کہ علماء کے قریب ہوں، آپ کو پتہ چلے کہ کیا سے کیا ہو رہا ہے۔